بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر، سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں، جو کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی سلاسل کا حصہ ہوں، روحانیت کے تلاش میں عملیات کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ عام لوگ جو اپنے کسی نہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور اس کے حل کے لیے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو سفینہ امام حسین میں میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں، اس عمل میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو میں اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کی ایپیسوڈ 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور آج ہم محرم الحرام کی دوسری تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ اب اس کیفیت کو ہم روحانیت کا نام دیں یا پھر اس کیفیت کو ہم کچھ اور کہیں، کچھ نہیں سمجھ آتا۔ جو ہی ہم ذکر کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ماحول بنتا ہے، ہماری ایک کیفیت بنتی ہے، ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ سبق پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ عمل پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ ذکر میں ہیں، اور جب تک ہم اس ذکر میں رہتے ہیں ہمارا ہر لمحہ، ہر پل ہمارا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اب وہ ذکر کی محفل جو آپ نے تنہا اپنے گھر میں سجائی ہوئی ہے، اور ایک ذکر کی محفل جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ایک سسٹم کے ذریعے جڑ جاتے ہیں، اور ہم تمام لوگ دنیا جو کچھ بھی میرے ساتھ اس سسٹم میں موجود ہے وہ سب کے سب جب ایک جگہ جڑ جاتے ہیں تو پھر ایک جو کیفیت بنتی ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ابھی ہمیں یہ ذکر کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں، تو ثم الحمدللہ میرے ساتھ چلنے والوں نے جو مجھے خوشخبری سنائی ہے، مجھے بتائی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم نے آپ کے ساتھ یہ سبق شروع کیا تو ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ سنا اپنے کانوں سے، اور یہ کیفیت ہماری ہوئی، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تو میں نے ان تمام لوگوں سے یہی بات کہی کہ یہ ہمارے ذکر کی برکت ہے، کہ جن جن لوگوں کو خواب کے اندر اس پڑھائی کے دوران وہ کیفیت بنی، وہ سرور بنا، کسی کو خوشبوؤں کا احساس ہوا، کسی کو موجودگی کا احساس ہوا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں چند ہی دن گزرے ہیں صرف 40 بار ذکر کرنے کی۔ جب 40 بار میرے ساتھ ذکر کرنے کی یہ کیفیت بنتی ہے، یہ ماحول بنتا ہے کہ جو پریشانیاں ہیں آپ کی، جو مصیبتیں ہیں آپ کی، جو بلاؤں میں گرفتار ہیں آپ لوگ، جب اس میں آپ کمی دیکھتے ہیں تو میری محنت وصول ہو جاتی ہے، مجھے خوشی ہو جاتی ہے۔ تو اسی خوشی کی بنا پر آپ لوگوں کے مسائل کے لیے آج کی جو خاص ٹرانسمیشن ہماری ہوگی وہ ایک
اہم آپ کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ عام لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، جو میرے ساتھ 40 بار پڑھنے میں اس ذکر میں شامل ہیں، میں ان کو آج اسی عمل کی بدولت، اسی عمل کے ذریعے زعفر جن سے کام لینے کے طریقے سمجھاؤں گا کہ زعفر جن کون تھا، کیا اس کا وجود آج بھی ہے، کیا اس سے ہم مدد آج بھی لے سکتے ہیں، اور حضرت امام حسین علی مقام کی جو چوکی کا عمل ہے، اس عمل کا زعفر جن سے کیا تعلق ہے، اور اس خاص طریقے سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ زعفر جن باقاعدہ طور پہ ہماری مدد کو آتے ہیں، ہم باقاعدہ طور پر ان کو نام لے کر پکارتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں مدد کے لیے، کہ جیسے مجھے اگر یہاں پانی کی حاجت ہو اور یہاں پہ جو شخص موجود ہو اور مجھے اس کا نام معلوم ہے اور وہ مجھے جانتا ہے اور میں اسے کہوں کہ مجھے 1 گلاس پانی لاؤ تو وہ فوراً میرے لیے پانی لے کر آئے گا۔ اور جو لوگ امام حسین کی چوکی کا عمل کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کی آشنائی اس زعفر جن سے ہو جاتی ہے۔ اس کی روحانیت کی مثال تو بہت دور کی بات ہے، جو اس کے خادم جنات ہیں ان کا یہ کمال ہے کہ پلک چھپکنے سے پہلے ہی آپ کے جو مسائل ہوں وہ آپ اپنے حل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کیا اس عمل میں اتنی تاثیر ہے؟ کیا اس عمل کے ذریعے ہم اپنے جسم کے اندر کی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا اس عمل میں اتنی تاثیر ہے کہ ہم خود کی بندش کو توڑ سکتے ہیں؟ کیا اس عمل میں اتنی تاثیر ہے کہ ہم اپنے وجود میں سے وہ شیاطینیت، وہ آسیب، وہ شریر جنات جو ہمارے خون کے اندر شامل ہو گئے ہیں، ہم ان کو اپنے جسموں سے باہر نکال سکتے ہیں؟ کیا اس عمل میں اتنی طاقت، اتنی قوت ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں یہ عمل کیے ہوئے 1 دن ہوا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عمل کیے ہوئے ہمیں 2-3 دن ہی گزرے ہو اور ہم اس طریقے پہ، جو طریقہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے، ہم اس طریقے پہ وہ کام کریں گے، کیا وہ ہماری مدد کو آئیں گے؟ یہ سوال ہمارے دماغ میں جنم لیتے ہیں، ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کے لیے وہ عمل پسند کیا، آپ کے لیے وہ عمل کیا جس پہ میں نے خود ریاضت کی، جس کے کمالات میں نے خود دیکھے، کہ جس کی برکتیں میں نے خود دیکھی، کہ جس کے معاملات اور مشاہدات میں نے خود دیکھے، اور جو کچھ میں خود دیکھ چکا ہوں اپنی 20 سال کی زندگی میں، تو میں آپ کو وہی کچھ بتاؤں گا نا، اور وہی عمل آپ کے لیے پسند کروں گا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور جو میرے بزرگوں نے میرے لیے پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور جب تم وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو تو تمہارے اندر مومن کی یہ صف موجود ہے۔ تو وہ اعمال کے جن کو میں نے خود مشاہدات کیے، کہ جن سے خود میں نے کام لیے، کہ جن سے میں نے خود بندشیں ختم کی، کہ جن سے میں نے جادو کے اتار کیے، کہ جن سے میں نے بیماریوں کے اتار کیے، کہ جن سے میں نے ان گزرے ہوئے لمحات کو دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ محنت کر رہے ہیں، میرے ساتھ ذکر میں شامل ہیں، میرے ساتھ ریاضت میں شامل ہیں، تو کیوں نہ آپ لوگ میرے تجربات سے فیض اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ساتھ جو کیفیت دوران ذکر بنتی ہے، تو یہ کیفیت بننا آپ کے لیے کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ہے اجازت کا آپ کو ہونا اور اس حکم کی پیروی کرنا کہ جس اجازت کے ساتھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پانی ہے، اب ایک مسلمان اس سے غسل کرتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، اور ایک کافر وہی اسی طریقے سے پانی اپنے جسم پہ ڈالتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی پاک نہیں کرتا، بلکہ وہ حکم پاک کرتا ہے جو رب کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں جو تمہارے مرشد کا حکم ہے وہ تمہارے لیے فیض کے دروازے کھولتا ہے، جو تمہارے اندر نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، جو تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس دروازے سے خود گزر چکا ہوتا ہے۔ اہمیت کس چیز کی ہے کہ تمہارے استاد نے تمہیں بتایا کہ تم میرے ساتھ 40 دفعہ ذکر کرو گے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ختم ہو جائے، آپ نے 40 بار ذکر کرنا ہے۔ اگر حکم ہوا ہو کہ ذکر کے بعد آپ نے رات کے وقت اس کو 896 کی تعداد مکمل کر لینا، تو آپ اس کے عامل بن جاتے ہو۔ آپ 360 کی تعداد مکمل کر لینا، آپ اس کے عامل بن جاتے ہو۔ آپ میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھ لینا بغیر کسی سر و سامان کے، تو آپ بھی عامل کی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ عامل سے مراد عمل کرنے والا روحانی معالج، کہ جو خود کا بھی علاج کر رہا ہے، اپنے بچوں کا بھی علاج کر رہا ہے، خود بھی پڑھ کے دم کر کے پانی پی رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی پلا رہا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو 40 بار میرے ساتھ ذکر میں شامل ہوتے ہیں، ان کو میں آج کے دن ایک طریقہ بتاؤں گا کہ جو زعفر جن سے ہم کس طرح مدد لیں گے۔ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے، آپ سننا چاہتے ہیں آپ سنیں گے، آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں گے، لیکن ترتیب اور طریقہ وہ ہوگا جو آپ کو تعلیم کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات جب آپ ایک علاقہ فتح کرنے کے بعد، جب آپ نے وہ علاقہ فتح کر لیا اور جب سب کو پانی کی حاجت ہوئی، طلب ہوئی، تو وہاں پہ ایک کنواں تھا۔ وہاں پہ جب کوئی ڈول کنویں کے اندر پھینکتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ جس نے ڈول کاٹ دیا اور رسی اوپر آتی۔ جب لوگوں نے مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور ہم اس میں کنویں کے اندر پانی ڈالتے ہیں، ڈول ڈالتے ہیں پانی کے لیے، اور اس طرح کچھ ایسی مخلوق ہے جو یہ ہماری رسی کاٹ دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا لاؤ مجھے ڈول دو۔ آپ نے ڈول ڈالا اور آپ نے یہ کہہ کر ڈالا، اپنا نام لے کر ڈالا کہ میں علی ابن طالب۔ آپ نے یہ کہہ کر پانی کا ڈول ڈالا، اور جب وہ ڈول پانی کے اندر گیا تو ان شریر جناتوں نے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے شریر جنات وہاں پہ قید تھے، انہوں نے وہ کاٹ دیا۔ تو مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور آپ اس کنویں کے اندر چلے گئے۔ جب آپ کنویں کے اندر اترے تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 20,000 جنوں کو آپ نے قتل کیا، جو کفار جنات تھے۔ باقاعدہ جنگ ہوئی آپ کی ان سے۔ جب آپ نے ان کو قتل کر دیا، انہی بادشاہ جو تھا اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، تو آپ وہ لوگ جو چھوٹا بیٹا تھا اور اس کے ساتھی جو تھے، پھر وہ اسلام لے آئے مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر۔ اس کے بعد آپ نے اس جن کا نام زعفر جن رکھا تھا۔ اس وقت وہ بچہ تھا کہ جب آپ نے جنات کا قتل کیا تھا، پھر وہ جن زعفر جن اسلام لایا، پھر مولائے کائنات نے آپ اس زعفر جن کو زعفر کا نام دیا اور پھر سردار بنایا۔ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ یہ بیر العلم جنگ کا نام دیا گیا ہے اس کو۔ یہ واقعہ تو وہ تھا کہ جو مولائے کائنات کی حیات کا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہی وہی زعفر جن تھا کہ جب واقعہ کربلا قریب تھا، جب واقعہ کربلا رونما ہوا، تو اس وقت اس جن جو زعفر جن تھا اس کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ تو 2 روتے ہوئے جن اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم یہاں پہ جشن منا رہے ہو، تم یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہو، اور وہاں پہ میدان کربلا کے اندر امام حسین علی مقام کہ آپ کے اصحاب شہید کیے جا رہے ہیں، آپ کے بھائی شہید کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ زعفر جن کا یہ سننا تھا، اس نے اپنی تقریبات کو
ترک کر کے وہ اسی وقت اپنے لشکر کو لے کے میدان کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مقام کربلا کی طرف روانہ ہوا اور اس نے مقام کربلا سے کچھ میل پہلے اپنے لشکر کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود وہاں سے اتر کر پیدل چل کے سفر کر کے جب ایک دور جانب گیا تو اس نے امام حسین علیہ مقام کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے امام حسین علیہ مقام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتوں کی جماعت کہ حضرت مولا کائنات امام حسین علیہ مقام کی مدد کے لیے وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ جس طرح آپ نے واقعہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جو نمرود نے آگ لگائی تھی آپ کے لیے، تو جب آپ کو منجیخ میں رکھ کے جب آسمانوں کی بلندیوں کی طرف پھینکا گیا تو جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے کہا اے ابراہیم، اے اللہ کے دوست، اگر آپ کہیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں۔ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر جب آپ کچھ فاصلے کے قریب رہ گئے، پھر جبرائیل نے کہا کہ اے جبرائیل، اگر آپ حکم دیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے دوست، آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس آگ کو بجھا دوں۔ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہی معاملہ، یہی واقعہ میدان کربلا میں بھی ہوا، اور ظافر جن جو تاریخ لکھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھا۔ تو یہ وہی ظافر جن ہے جو آپ کے بڑے خاص قریب تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ مقام نے اس ظافر جن سے کہا کہ ہم اور ہمارے بابا جان تمہاری وفاداری سے اور تمہاری محبت سے راضی ہیں۔ آپ کا یہ کہنا تھا، اور وہاں سے ایک در کھلتا ہے، وہاں سے ایک دروازہ کھلتا ہے۔ وہ دروازہ جو کھلتا ہے وہ یہ دروازہ کھلتا ہے کہ جو شخص مولائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ مقام، آپ کے وسیلے سے جب اس ظافر جن کو پکارا جاتا ہے تو یہ باقاعدہ طور پر اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اب آپ کسی تکلیف میں پکارو، اس کو بلاؤ، یا کسی کام کے لیے، یہ باقاعدہ طور پہ مدد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ظافر جن نے وہاں سے لوٹ کر اپنے تمام لشکر میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو مولا کے نام سے جو تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کرو گے، کہ میری یہ تمنا ہی رہی کہ مجھے امام حسین علی مقام کچھ مجھ سے کہتے، لیکن آپ رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اور جب ہم امام حسین علیہ السلام کی چوکی پڑھتے ہیں کہ میرے مولا، اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا سے مراد حضرت امام حسین علی مقام کو ہی پکارا گیا ہے، جس طریقے سے ناد علی ہے۔ ناد علی میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو علی کا جو لفظ ہے یہ ہے بلند شان والا، یعنی کہ اس میں رب کو پکارا گیا ہے، اللہ کو پکارا گیا ہے جو اونچی شان والا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی روحانیت کو پکارا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، کہ یعنی کہ اے میرے مولا، آپ میرے مولا ہیں، اور میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں قل هو اللہ احد کا، کہ اللہ کے سوا، کہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، کہ وہ یکتا ہے، کہ وہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسی کی ذات ابد سے ہے، اور سب ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف باقی رہے گی رب پروردگار کی ذات، کہ قل هو اللہ احد کے واسطے۔ اسم اعظم، یعنی کہ جس کو اسم اعظم کہا گیا ہے، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کسی کی ذات بے نیاز نہیں ہے، جو بے نیاز ہے۔ اور روحانیت کی دنیا کے اندر اللہ الصمد کے بارے میں اولیاء اکرام فرماتے ہیں
کہ یہ روحانیت کی کنجی ہے. یہ جو آیت ہے اللہ الصمد، یعنی کہ یہ روحانیت کے دروازے کھول دیتی ہے. اور یہاں تک کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قرآن کے رازوں کو سمجھے، جو شخص چاہے کہ قرآن کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اور تم زمین اور آسمان کی بناوٹ کو دیکھو کہ تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کہ تم اس کو غور و فکر کرو گے تو اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ان نشانیوں کو دیکھنے اور جاننے کے لیے اللہ الصمد بہترین کنجی ہے. قرآن کے رازوں کو آشکار کرنے کے لیے، باطن علوم کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، پھر اس کو وہ کچھ اس کے بدلے ملتا ہے جو کچھ اس کی نظروں سے بالکل اوجھل ہوتا ہے، جس کو وہ نہیں جانتا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر وہ کچھ بھی جاننے لگتا ہے جو رب اس کو ظاہر کرتا ہے اس پہ. اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے کہ یہ اسم اعظم وہ ہے کہ جو میرے اندر کی جو گندگی ہے، میرے اندر کی جو غلاظت ہے، میرے اندر کی جو روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں، وہ ان چیز کو ترک کر کے، ختم کر کے ان کو وجود سے نکال دے گا. یعنی کہ اللہ الصمد کا اثر انسانی وجود کے اندر، انسانی شریر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لوہے پہ زنگ لگ جائے اور اس زنگ کو اتارا جائے، اس کو جلایا جائے، اس کو ایک پروسیس سے گزارا جائے، لوہا کیسا کلیئر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے وجود پہ جب زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے قلب پہ جب زنگ لگ جاتا ہے، تو جب ہم پکارتے ہیں میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، یعنی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے وجود کو بگاڑ لیا. ہم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اپنے اندر بیماریوں کو دعوت دے دی ہے. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے شیاطین ہمارے جسم پر قابض ہو گئے، ہمارے گھروں میں قابض ہو گئے. تو باری تعالیٰ اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے سمجھنا. اب آپ پڑھ کے آ رہے ہو کہ جب تم کہتے ہو کہ اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، تو وہ تجلی جو اپنے اندر جلال رکھتی ہے، وہ آپ کے قلوب اور آپ کے دل اور آپ کے وجود میں سے وہ زنگ کو اتار دیتی ہے. کہ جب آگ کے اوپر آگ کی تپش کیپیسٹی سے زیادہ جلائی جاتی ہے، تو وہ اپنے سے کم والی آگ کو اس میں ضم کر لیتی ہے اور اس کو ختم کر کے ایک نئی حدت پوری کر لیتی ہے. جو ہی آگ کی کیفیت اور رنگ بدلتا ہے، اس آگ کی کیفیت بدل جاتی ہے. جیسے رنگ، آگ کے مختلف رنگ ہیں. ہم نے تو صرف ایک دو رنگ ہی دیکھے ہیں، یلو سا رنگ دیکھا ہے، ہلکا سا ریڈی سا رنگ دیکھا ہے، جبکہ آگ کے 7 رنگ ہیں. تو ہمارے وجود میں جو آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے وجود کے اندر جو بیماریاں صلاحیت کر گئی ہیں، جب یہ جلال ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، جب ہم پکارنے والے کو پکارتے ہیں، ہم پکار کس کو رہے ہیں اور کس کے وسیلے سے پکار رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی تم ڈائریکٹ آ جاؤ. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا، کہ اس دنیا کے اندر جو سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے، جو سب سے رب کا پسندیدہ گھرانہ ہے، وہ کس کا ہے؟ یقیناً نبی کا، ہمارے محبوب، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانہ اہل بیت. جو رب کا پسندیدہ ہوگا، جو رب کا مقبول بارگاہ ہوگا. اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جب ہم یہ کہیں گے، تو کیا وہ ہماری بات کو رد کرے گا؟ ہرگز نہیں. شاید تم تن تنہا جاؤ تو تم وہاں تک نہ پہنچو جہاں تک اس کے دوست کا ہاتھ پکڑ کے تم اس سے آگے کی سمت کا سفر کر لو. اسم اعظم اللہ صمد کے واسطے کہ جو بے نیاز ہے،
یعنی کہ جو میرے اندر سے تمام میرے اندر کی بیماریوں کو ختم کر دے. اب میں پڑھ رہا ہوں ذکر، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شامل ہوں، اس نیت سے شامل ہوں کہ بھائی مجھے یہ پریشانی ہے، یا مجھے یہ مسائل ہیں، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری روحانیت کھلے، یا میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، یا میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے اسی طریقے سے کام لے سکوں. تو جو شخص جس جیسی نیت رکھ کے بیٹھتا ہے اس ذکر کے اندر، اس کے اوپر تجلیوں کا ظہور، اس کے اندر امام حسین کی چوکی کا نور، اس کے اندر اس چوکی کی روحانیت اس کے ضرب اور اس کے کیپیسٹی کے مطابق اس کے اندر منتقل ہوں گی. یعنی کہ اگر 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں، 1000 لوگ ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی جو نیت ہے، ان کے جو قلب کی تاثیر ہے، ان کے جو قلب کی کیفیت ہے، ان کے اندر کی جو کیفیت ہے، کسی کی آنکھ زار و قطار رو رہی ہے، کسی کی اشک بار ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی چیز سن رہا ہے، کوئی یہ بھی سن رہا ہے اور کہیں اور کی بھی سن رہا ہے، کوئی دیکھ بھی رہا ہے، کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، لیکن کوئی پورا توجہ کے ساتھ شامل ہے. تو جس تنہا جو ذکر کے اندر شامل ہوگا اس کو فیض اتنا ہی ملے گا. اور فیض اسی کو ملتا ہے جو سمندر میں پورا ڈوبتا ہے، اور اوپر سے جائے گا تو صرف اس کا وجود گیلا ہوگا، اس کو اندر سے خزانے اور موتی نہیں ملیں گے. کہ اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے. جعفر جن کس کے خادموں میں سے تھا؟ پہلے مولائے کائنات اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یعنی کہ اہل بیت کے، اس گھرانے کے خادموں میں سے تھا، خدمت کو بجا لاتا تھا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اے میرے رب، کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت کر، اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اس سے دشمنی رکھ. یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے. ہم جو پکار رہے ہیں یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، تو ہم حضرت امام حسین علی مقام کی روحانیت کو پکار رہے ہیں، کہ جو روحانیت ہم اس روشنی کی طلب کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماد اللہ آپ آؤ. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تم اس طریقے سے تم کرا، اب ہمارے ساتھ اس میں اہل سنت کے بھی لوگ موجود ہیں، کچھ دیوبندی بھی موجود ہیں، کچھ دوسرے فرقوں سے بھی موجود ہیں، کچھ اہل حدیث بھی ہیں، اور کچھ دوسرے فرقوں سے بھی تعلق سے تمام دنیا بھر سے لوگ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں. تو لوگوں کے دل میں یہ شک آتا ہے، یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر کہ یار یہ کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے. تو میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ چیز سمجھا رہا ہوں، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سے صحیح طریقے سے فیض لے سکیں. یعنی کہ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے. یعنی کہ ہم اس روشنی کو پکار رہے ہیں، ہم اس نور کو پکار رہے ہیں، ہم اس روحانیت کو پکار رہے ہیں کہ جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، کہ جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اور اس کی روحانیت ایسی روحانیت ہے کہ جب انسان اس کو پڑھنے لگتا ہے، اس کی تکرار کرنے لگتا ہے، تو اس کی روحانیت آپ کو سفر کرا کر حضرت امام حسین علی مقام کے دربار تک آپ کو لے جاتی ہے. یعنی کہ ہر شخص وہ چیز طلب کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. کسی کو دولت کی ضرورت ہے تو وہ دولت کے لیے کوشش کرے گا، کسی کو شہرت کی ضرورت ہے وہ شہرت کے لیے کوشش کرے گا، کسی کو کسی پیاس کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی طلب کرے گا، کسی کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی طلب کرے گا، کسی کو فروٹ چاہیے تو وہ فروٹ کی طلب کرے گا. یعنی کہ جو اس کے پاس نہیں ہوگا وہ اسی کی طلب کرے گا نا.
تو ہم یہاں کس روحانیت کی طلب کر رہے ہیں؟ جس کی روحانیت تمام سلاسل میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب تم روشنی کو بلاؤ گے، روشنی کو دیکھو گے تو وہ تمہارے قریب تمہارے پاس آئے گی نا۔ اب اس کی حقیقت تو آپ نے سمجھ لی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت ایسی ہے کہ اگر تم ناقص ہونا تو یہ عمل تمہیں کامل کر دے، اگر تم کامل ہو تو یہ عمل تمہیں اکمل کر دے، اور تم اگر اکمل ہو تو یہ عمل تمہیں مکمل کر دے۔ یعنی کہ جو عاملین حضرات ہیں، جو روحانی معالج ہیں، لوگوں کے علاج کرتے ہیں، وہ ان کے آگے کی منزلوں کے لیے ہے۔ اور جو ناقص ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو صرف 40 بار پڑھ رہے ہیں، یہ ان کو کامل کر دے۔ اب 40 دن، اب جو 40 مرتبہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی کس صف میں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ صرف اس چوکی کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے جو ہم اجتماعی کر رہے ہیں، اس کامل کی صف میں۔ اور کامل انسان کب بنتا ہے؟ کہ جب وہ ایک بڑے پروسیس سے گزرتا ہے۔ ایک کسی کو پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور کسی کو کامل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے اہل بیت کا، یہ وہ عمل ہے مولا حضرت امام حسین علی مقام کا کہ جو پڑھنے والے کو ہی کامل کر دیتا ہے۔ اب طریقہ نوٹ کر لیں کہ طریقہ کیا ہے، کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف طریقہ کار ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے ساتھ 40 مرتبہ پڑھنے میں شامل ہیں، جو میرے ساتھ ذکر کرنے میں شامل ہیں ان کو اجازت ہے، یا جو چلہ کر رہے ہیں ان کو اجازت ہے، یا 896 کی تعداد پڑھ رہے ہیں ان کو اجازت ہے، 360 کی تعداد پڑھ رہے ہیں ان کو اجازت ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے، اگر ہم مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حاضری کریں، ایک ہوتا ہے حاضر کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلائیں، ایک ہوتا ہے بس ہمارا کام کر دیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اگر آپ ظافر جن کے ذریعے آپ اپنے مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہو تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ 7، 8 اور 9 یہ 3 تاریخیں، 7 تاریخ، 8 تاریخ اور 9 تاریخ محرم کی، ٹھیک ہے، ان 3 تاریخوں میں آپ نے رات کے اس پہر، یعنی کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اور اگر میں کہوں اپنی مرضی سے تو 4 بجے کا ٹائم، کیونکہ میرے لیے 4 بجے کا ٹائم بڑی اہمیت کا حامل ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق۔ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، جو لوگ ایشیا کے اندر رہتے ہیں، وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے دیکھیں کہ فجر سے پہلے پہلے کا جو وقت ہو، 4 بجے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، ایک کپ یا ایک گلاس آپ دودھ کا لے لیں، یعنی کہ اس میں چینی گھول لیں، اور ایک آپ پانی لے لیں، ٹھیک ہے، بس یہ 2 چیزیں اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک طرف ابھی رکھ دیں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے ایک سلام سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سورہ کافرون 6 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون آپ نے 6 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت مکمل کر لیں۔ پھر جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ اخلاص 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ اتحیات پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر سورہ فلق آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب، یہ کوانٹٹی یاد رکھیے گا، 5 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے۔ پھر جب یہ تیسری رکعت پوری کر لیں، جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ ناس 6 بار پڑھیں گے، اور جب یہ پوری پڑھ کے سلام پھیر لیں گے، اس کے بعد آپ نے صرف 40 مرتبہ، کیا 40 مرتبہ آپ نے امام حسین کی چوکی پڑھنا ہے۔ اور چوکی پڑھنے کے بعد جب آپ چوکی پڑھ لیں گے، پھر وہ دودھ کا گلاس اور پانی کا گلاس سائڈ میں رکھا ہوگا، پھر آپ اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر جس مقصد کے لیے آپ جو کام دیں گے، پھر آپ ان کا باقاعدہ طور پہ نام لے کر پکاریں گے کہ اے ظافر جن
میری یہ حاجت ہے یا میرا یہ کام ہے یا میرا یہ مسئلہ ہے یا میرا یہ وہ ہے. پھر آپ 3 دفعہ یہ الفاظ کہیں گے اور کہنے کے بعد پھر آپ فاتحہ پڑھ لیں اور پورے اسحال جس طریقے سے ہوتا ہے وہ کر کے مولا حضرت امام حسین علیہ مقام اور تمام کو پیش کر کے پھر آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے. اب وہ پانی کا گلاس اور جو دودھ کا گلاس ہے وہ چاہے تو آپ خود پی لیں، چاہے تو گھر والے پی لیں، یا چاہے تو اس کو رکھ دیں، اس کو کسی کو بھی استعمال کرا دیں. 3 دن آپ یہ عمل کریں گے. 3 دن کے اندر اندر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے. 3 دن کے اندر اندر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے، آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے 3 دن کے اندر، یعنی کہ 7، 8 اور 9 یہ 3 تاریخیں. اس کی اہمیت ہے. وہ اہمیت کیا ہے؟ ابھی تو ٹائم بہت تیزی سے گزر گیا، ابھی ہمارے ذکر کا بھی ٹائم ہو گیا، تو اب ہم ذکر کی طرف جائیں گے، پھر میں اگلی ٹرانسمیشن میں آپ کو اس کے بتاؤں گا. تو یہ میری طرف سے صرف ان لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے فرجن کی کہ اس عمل کے ذریعے آپ اپنا یہ کام کر سکتے ہیں. یہاں تک ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی چیز بھی منگوانی ہونا، وہ چیز آپ کے پاس موجود ہوگی، لیکن اس کے لیے نیت کا خالص ہونا، توجہ کے ساتھ کرنا. اور یہ پھر جب انسان اس کو کنٹینیو کرتا ہے نا، جب اس عمل کو پڑھتا رہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے وہ منہ سے بات نکالتا ہے اور وہ چیز سامنے ہوتی ہے اس کے. لیکن یہ فوری نہیں ہوتا، اس میں ایک وقت لگتا ہے، لیکن کمال کا عمل ہے. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ عملیات کی دنیا میں راج کرنا، آپ چاہتے ہو نا کہ عملیات کی دنیا میں ایسا راج کرنا کہ جیسے آپ کے استاد نے کیا ہے، جیسے آپ کے دادا استاد نے کیا ہے، جیسا آپ کے مرشد نے کیا ہے، آپ راج کرنا چاہتے ہو تو آپ اس عمل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، چاہے اس کو ساری زندگی 40 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا. پھر تم اس کے دیکھنا. لاؤ چراغ جلا کے دو مجھے. اب ہم اپنے ذکر کی طرف بڑھیں گے. تو ذکر کے اندر پہ پھر آپ لوگوں کو ایک طریقہ کار اور سمجھا دوں کہ کوشش کریں گے کہ ہم جب ذکر کریں گے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب رات کے وقت جب پڑھائی کرتے ہیں نا، 896 کی تعداد مکمل کرتے ہیں، 360 کی تعداد پوری کرتے ہیں تو چراغ بجھ جاتا ہے. تو چراغ جلا لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر چراغ ہوا سے بجھ جائے، یا آج کل لوگ مجھ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور جب چراغ جلاتے ہیں اگر پنکھا چلائیں گے تو چراغ بند ہو جائے گا. تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ چھوٹا سا ایک کوئی اسٹینڈ بنا لیں، یہ چاروں لکڑی کا بنا کے بیچ میں چراغ رکھ دیں، اور پھر چاہیں تو پنکھا چلا لیں. چراغ بجھے گا نہیں انشاءاللہ، وہ چراغ جلتا رہے گا. اگر ان کے چراغ بیچ میں بجھ بھی جاتا ہے تو وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. آئی پیڈ بھی منگوا دینا تاکہ میں لوگوں کی کالس بھی لے لوں. ٹھیک ہے. ذکر کے بعد آپ کے مسائل اور ان کے حل بھی سنتے ہیں. جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں، جو آپ لوگ پریشان ہیں، اگر آپ اپنے علاج کے لیے پریشان ہیں، بیماری کے لیے پریشان ہیں، کسی مصیبت کے لیے پریشان ہیں، تو آپ واٹس اپ کا نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے. آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کے ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہو، لائیو کال بھی کر سکتے ہو. پہلے ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر ہم کالیں لیں گے انشاءاللہ. اچھا ترتیب تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ جب آپ وضو کر لیں گے، رات کے اندر وضو کرنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ کے آپ وہ احرام کی طرح وہ کپڑا باندھ لیں گے اپنے جسم پہ، اور جب مصلی پہ پیر رکھیں گے تو سیدھا قدم رکھ کے آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے آپ داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے عطر کھولنا ہے، اور عطر کھولنے کے بعد آپ نے اپنے ایسے لگانا ہے. لگانے کے بعد آپ اس طرح اس کو ایسے رب کریں گے اور ایسے کپڑوں پہ لگا دیں گے. جو احرام باندھا ہوگا آپ اس میں پہن لیں گے. اور میرے ساتھ جو لوگ بیٹھیں گے ان کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، تو وہ لوگ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ جب آپ ذکر کریں تو آپ ٹی وی کی آواز تیز کر لیں، موبائل کی آواز تیز کر لیں، یا ہینڈ فری لگا لیں، اپنا ہینڈ فری لگا لیں، اور آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو کر آپ میرے ساتھ دہرائیے گا، پڑھیے گا. اور جب ہم 40 بار اس کو پڑھ لیں گے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو کے مراقب ہو کے بیٹھیں گے، اور
توجہ کریں گے. آپ لوگ سب نے ایک جگہ توجہ رکھنی ہے، ایک جگہ توجہ رکھنی ہے، اور اس مقصد تو آپ کا ہے ہی ذہن کہ جس نیت سے آپ لوگ بیٹھے ہو، اور الحمدللہ وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہوگا، اور آپ اس کے عامل بھی ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد میں کام لینے کے طریقے بھی آپ کو بتاؤں گا. ابھی تو صرف ایک چھوٹا سا طریقہ میں نے ظافر جن کا آپ کو بتایا ہے. ایسے بہت طریقے کار ہیں کہ جب میں بتانے شروع کروں گا نا آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ کیا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہماری عقل سے ماورا ہے. تو ہم کالی تسبیح، اچھا ابھی 40 بار پڑھنے میں تسبیح ضروری نہیں ہے، ہاتھ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، اور اگر تسبیح میں آپ نے نشانی لگائی ہے تو 4 تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں جب آپ پڑھیں گے تو کالی تسبیح لے کے پڑھیں گے. اور میری بہنیں وہ اپنا اسکارف رات کو باندھ لیں گی، بال اندر پورے ڈھک کے، اور پھر خوشبو لگا کے، اور پھر اپنے بیٹھ کے کام کریں گی. چھری ہمارے سامنے ہے، ماش ہمارے سامنے ہے. یہ دو کیا ہیں؟ یہ جب ہمارا 10واں دن ہوگا نا پھر میں اس کا کرشمہ دکھاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں. پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آنکھ بند کر کے پھر ہم اپنا عمل اور اپنا سبق شروع کر دیں گے. اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا کل هو اللہ احد کے بعد ماں باپ بھائی ابن، میرے مولا کل هو اللہ احد. میرے مولا کل هو اللہ احد. میرے مولا کل هو اللہ احد کے بعد اعظم اللہ اپنے ماں ابن. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد اپنے ماں یا حسین ابن. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں. میرے مولا کل هو اللہ احد اعظم اللہ صمد حسین ابن. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں مدد. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ کے واسطے اپنے حسین ابن علی. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی کے واسطے یا حسین ابن علی مدد. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے اپنے ماں باپ بھائی یا حسین. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں یا حسین. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں واسطے یا حسین مدد. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی یا حسین ابن علی مدد کے واسطے. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں یا حسین مدد کے واسطے. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے بھائی جد یا حسین ابن علی مدد کے واسطے. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ یا حسین ابن علی مدد. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد ماں باپ بھائی یا حسین ابن علی. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں حسین ابن. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے ماں باپ یا حسین ابن. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے اس میں اعظم اللہ صمد کے واسطے اپنے ماں باپ بھائی یا حسین ابن علی مدد کے واسطے. میرے مولا کل هو اللہ احد کے واسطے میں اعظم اللہ صمد کے واسطے
اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ یا حسین ابن علی۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے یا حسین ابن علی۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد حسین ابن علی۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد، ماں باپ بھائی جد یا حسین ابن علی۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے یا حسین ابن علی مدد کے واسطے، اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد یا حسین ابن علی۔ اللہ تعالیٰ اور جب ہم پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ ہم اس کو پھیر لیں گے، اور ہم چھری پہ دم کر لیں گے، اور ہم ماش پہ دم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہٹا دو۔ اچھا، یہ 40 مرتبہ جو لوگ میرے ساتھ پڑھتے ہیں ان لوگوں کو آج کے جو عمل خاص ہے اس کی اجازت ہے میری طرف سے، چاند کی 7، 8 اور 9 کو اس عمل کو آپ لوگ کر لینا۔ اور اس کے علاوہ میں پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 4 بجے تک میں اپنے عمل میں بیٹھتا ہوں، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 4 بجے میں عمل میں بیٹھتا ہوں، اور اپنا میں عمل مکمل کرتا ہوں، اور توجہ میں میرے تمام مریدین رہتے ہیں جو میرے ساتھ اس ذکر میں اس وقت بھی شامل ہیں اور اس وقت بھی شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی باقی یہ کہ مولا امام حسین کی جو چوکی ہے بہت سریع التاثیر آپ کے تمام مسائل اور ان کے لیے ہے۔ باقی میں کچھ نسخے جات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اہل بیت سے منسوب ہیں، وہ میں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک خادم کو خون کا غلبہ عارضہ ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ اسے ستو پلاؤ کیونکہ یہ خون کے ہیجان کو کم کرتا ہے اور شدت اور حرارت کو ختم کرتا ہے۔ یعنی کہ جن خواتین کو، جن لوگوں کو بلڈ پریشر رہتا ہے، ہائپرٹیشن کے مرض رہتا ہے، جن کے جو بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے نا وہ بہت تیز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، جن کے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے، مثانے میں گرمی ہو جاتی ہے، اور خون جیسے بلڈ کے اندر، یہاں تک کہ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر بلڈ کے اندر فساد پیدا ہو گیا یا بلڈ میں کوئی انفیکشن ہو گیا یا بلڈ خون کا کوئی مرض ہو گیا تو اس کے لیے اگر مریض کو ستو پلایا جائے تو وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ 4 باتوں سے دوا اور علاج کے محتاج نہیں رہو گے، یعنی کہ تم 4 باتوں پہ اگر تم نے عمل کر لیا نا تو نہ تو کوئی بیماری تمہارے قریب آئے گی، نہ تمہیں کسی دوا کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہیں کسی علاج کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ، یعنی کہ جب بھوک اپنی شدت کو ہو، جب بھوک ستا رہی ہو، جب بھوک کی حاجت ہو، کھانے کی حاجت ہو، تو اس ٹائم پہ کھاؤ،
اب یہ نہیں کہ ہم نے تھوڑا سا بھی کھا لیا چلو آفس چلے گئے، وہاں کھا لیا، چلتے پھرتے کھا لیا، یہ لے کے کھا لیا، وہ لے کے کھا لیا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو معدہ ہوتا ہے نا تو اس کو پھر ایک وقت میں ضرورت سے زیادہ کام لینا پڑتا ہے، تو پھر وہ یقیناً ہمارے اندر کچھ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ معدہ مجھے وہ دینا موبائل تاکہ میں لوگوں کے کمنٹس دیکھ لوں، کہ تاکہ آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، یعنی کہ بیماریاں معدے سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو، جب تم یہ دیکھو کہ تم نے ابھی 4-5 لقمے اور لے ہوگے تو تم سیر ہو جاؤ گے، تو تم اپنا ہاتھ روک دو، یعنی کہ سیر ہو کر فل پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ۔ جب تم دیکھو نا کہ کھانا کھانے والے کے قریب ہو یا کھانا اب تم اور کھاؤ گے تو تم اپنا ہاتھ روک دو، یعنی کہ اپنی گنجائش ہو اگر کھانے کی تو تم ہاتھ روک دو، یہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور فرمایا کہ کھانے کو خوب چبا کر کھایا کرو۔ بیٹا کال آئے تو کال بھی لے لینا، ٹھیک ہے؟ اب کال کا بھی ٹائم شروع ہو گیا، ہاں کالوں کا بھی ٹائم شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کال ہے لائن پہ۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی ہے کہ سوتے وقت رفع حاجت کر کے سوئے گا، یعنی کہ واش روم پہلے چلے جایا کرو، تو پیشاب روک کر سونا نقصان دہ ہے، واش روم روک کر سونا نقصان دہ۔ جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں پہلے واش روم جائیں، پہلے پوری فراغت پڑھ لیں، وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد پھر آپ اپنے بستر پہ آگے سو جائیں۔ اچھا میں نے ایک وہ بتایا تھا آپ لوگوں کو طریقہ کہ وضو کرتے وقت اپنے جو ہاتھ ہوتے ہیں نا، میں 1 منٹ لیتا ہوں کال، تو اس میں سورہ الم نشرہ ایک بار پڑھ لینی چاہیے۔ نظر بد کی جو میں نے ایک اپنے اس میں کس نے بتایا تھا، ریلس میں نے بتایا تھا، وہ بہت وائرل ہوئی، بہت لوگوں نے دیکھا اس کو۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے واش روم کے اندر باتھ روم ہے، باتھ روم کے اندر ہمارے وہ لگا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بیسن، جس میں ہم وضو کرتے ہیں، تو آپ اگر آپ کے واش روم کے اندر لگا ہو تو آپ واش روم کے اندر نہیں پڑھیں گے، آپ وضو کر کے باہر آ جائیں گے، باہر آ کے سورہ الم نشرہ پڑھ لیں گے اپنا وضو خشک ہونے سے پہلے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنا پورا دم کر لیں گے، آپ ہر قسم کی نظر بد، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات، اب آپ ہر گھر تو چلیں، خیر کوئی بات نہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جنید احمد بات کر رہا ہوں، لالا مسا، جی بولیں۔ اور آپ کے ساتھ یہ 40 والا عمل پڑھ رہا ہوں۔ جی اس کے ساتھ یہ بتانا تھا کہ میرے والد صاحب ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، سارے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے باوجود عمل تو بندش وغیرہ لگائی گئی ہم کے، ٹھیک ہے، اور ہر طرف سے ہمیں بندش سے بجایا گیا ہے، کاروبار ہر طرف سے ناکامی ہی ناکامی ہے، اور میں آپ کے عمل سارے کرتا ہوں، 15 کا نقش وغیرہ بھی وہ آپ کی اجازت سے کیا ہوا ہے۔ آپ میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو؟ جی ٹھیک ہے، تو اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھ لیا کرو۔ میں اپنے تمام شاگردوں سے یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ذکر کے دوران پانی کی بوتل ضرور رکھ لیا کریں، تو پانی میں بھی دم کر دیا کریں، وہ خود بھی پلائیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، اور گھر میں مریضوں کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اس ذکر کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، جادو کی وجہ سے بھی اگر کوئی بیماری ہونا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی، ٹھیک ہے، اور باقی جو مال کی اجازت ہے ہمیں، جو بالکل 40 والے پڑھے اس کی اجازت ہے؟ بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی، آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے بیٹا، اس کو چارج پہ لگا دو کیونکہ یہ بند ہونے والا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دعا قطر سے سرفراز بات کر رہا ہوں حضرت۔ جی بولیں۔ حضرت میں وہ آپ کا 896 بار کا چلا کر رہا ہوں، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن حضرت ہمارے پاس کیا ہے، ہم کمپنی کے اکوموڈیشن میں رہتے ہیں، وہ چراغ لگائے تو فائر الارم بجتا ہے، چراغ نہیں لگا کے میں کر رہا ہوں حضرت۔ اچھا بنا چراغ چلیں، مجبوری ہے نا تو کوئی کباہت نہیں ہے، آپ بنا چراغ کے پڑھ لیں۔ جی حضرت، آپ کا نظر و کرم کی گزارش ہے اللہ حضرت۔ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ ذکر میں ہزاروں لوگ شامل ہیں اور پوری دنیا سے شامل ہیں، اور جی الحمدللہ حضرت، آپ لوگ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا کامیابیاں ملیں اور کیا کیا آپ کے ساتھ معاملات ہوئے، سب مجھے بتائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹرانسمیشن ہماری پوری 10 دن رہے گی، مجھے انتظار رہے گا
آپ لوگوں کے بھی اس فیڈ بیک کا، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا معاملات ہوئے، جس سے کچھ لوگوں نے مجھے پرسنلی میرے نمبر پہ ہیلو کامنٹس کیے ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت جی میں انڈیا سے محمد زین العابدین بول رہا ہوں۔ جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا انڈیا میں کوئی بھی ایک ایسا شاگرد جو میرے کام میں میری مدد کر سکیں، آپ ان کی ڈیٹیلس میرے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیجیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ مجھے واٹس ایپ نمبر اپنا میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا۔ اور باقی وہ لوگ اچھا تو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، السلام علیکم لکھ کر میں سینڈ کر رہا ہوں، ہاں آپ وعلیکم آپ ہی السلام کر لکھ دینا کے، جی حضرت جی جی۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا جو لوگ اپنے علاج کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ الحمدللہ روحانیت تو ہمارا گھرانہ ہے، روحانیت تو روحانی معالج روحانی علاج تو الحمدللہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج بھی، یعنی کہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہو، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری سے لڑ رہا ہو جیسے کینسر جیسے موذی امراض ہوں، تو الحمدللہ ہم نے بڑی محنت سے، اور یہ سمجھ لیں کہ میاں حضور کی 30-35 سال کی جو دواخانے پہ جو ان کی ریاضت سے ایک نسخہ ترتیب دیا گیا تھا، اور پھر اس نسخے کو میں بھی تقریباً 25 سال سے اپنے مریضوں کو اس کو استعمال کروا رہا ہوں، اپنے بھی کلینک پہ استعمال کرا رہا ہوں، جن کو بلڈ کینسر تھا نا، جن کو معدے کے کینسر تھے نا، اس نسخے سے وہ کینسر تک لوگوں کے ٹھیک ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے تاک ہیلنگ لیول 1 کی پہلے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اب وہ لیول 4 میں الحمدللہ آ چکی ہیں، ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا معدے کا، ان کا معدے کا منہ پورا بند ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے جو نلکی ہوتی ہے نا اس سے ان کو ڈوز دی جا رہی تھی، تو ان کا علاج میں نے اس نسخے سے کیا تھا، تو الحمدللہ رب نے اس میں اتنی شفا دی، اتنا شفا دی کہ 15 سے 20 دن کے اندر ان کے جو نلکی لگی ہوئی تھی وہ نلکی نکل گئی، جو کھا نہیں سکتی تھی 1 مہینے کے بعد وہ اپنے منہ سے کھانے لگیں، اور الحمدللہ جو وقت گزرتا گیا ان کا مرض کی شدت کم ہوتے 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 ڈاکٹر حیرت میں ہے کہ آپ کی 3 مہینے پہلے کی رپورٹس یہ تھی اور 3 مہینے کے بعد کی رپورٹس یہ کہ میڈیکل اس کو تسلیم نہیں کرتی، یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ صرف اور صرف جو بزرگوں کی دعائیں ہیں، روحانیت ہے، اور جو نسخے جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق مرتب ہوں تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے، یعنی کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں نا ان سب کا علاج موجود ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں امتیاز الرشید بول رہا ہوں سرگودا سے۔ جی سرگودا سے بول رہا ہوں، امتیاز الرشید۔ جی جی بولیں۔ وہ نادلی پڑھ رہا ہوں میں 313 بار محرم کے 10 دن کے لیے، وہ ڈاکٹر صاحب اجازت چاہیے مزید۔ اچھا ناد علی پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، جو اچھا میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو؟ ہاں جی ابھی پڑھا ہے۔ الحمدللہ اجازت ہے میری طرف سے، اللہ پاک قبول فرمائے، ٹھیک ہے، اور پھر قریش کی بھی اجازت دے دیں۔ بالکل میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی بھی اجازت ہے۔ جی السلام علیکم۔ اپنے روحانی اور جسمانی علاج کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہمیں لائیو واٹس اپ کر سکتے ہیں، اور باقی اگر کسی چیز کی اجازت لینی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سلام اور جناب جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ساگرت بول رہا ہوں انڈیا سے۔ جی جی بولیں۔ میرا نام محمد سیدل ہے، والدہ کا نام گلیار ہے۔ جی جی یہ میں آپ کے ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں بھی شامل ہوں اور چوٹی بھی کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے۔ ٹھیک ہے۔ اور جناب مجھے ہے نا ابھی تک کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا؟ جی ہاں۔ تو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جی کچھ بھی جو ہمیں دکھائی دے گا تو پھر معاملات آگے بہت اچھے بڑھیں گے، جو آپ دکھا دیں۔ اچھا میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو؟ جی بالکل، چوکی کا عمل چل رہا رات کی 3:30 بجے سے۔ الحمدللہ۔ رات میں کس ٹائم بیٹھتے ہو؟ میں بیٹھ رہا ہوں 3:30 بجے، میں نے اسٹارٹ کیا تھا انڈیا کے حساب سے، اور 307 پوری کری تھی میں نے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے جب 3:30 بجتے ہیں تو پاکستان میں 4 بجیں گے؟ جی آنے 3 بجے میں۔ اچھا آپ ایک کام یہ کیجئے گا کہ آپ پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے بیٹھیے گا پڑھائی پہ۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اور سر. ایسے کمرے میں بیٹھیے گا جس کمرے میں بچے نہ ہوں. سر میرے پاس ایک ہی کمرہ ہے، اس میں میری وائف ہے، اس میں اور بچے میں، لیکن میں الگ پڑھتا ہوں ایک بس کونے میں. بس 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 صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. اور پھر میں کل آپ کی کال کا میں نہ انتظار تک. کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ٹھیک دیکھیں ہے جو سر، بھی ٹھیک. دیکھیں مجھے کل بتائیے گا. ٹھیک ہے، اللہ پاک ٹھیک ہے سر، جو ٹھیک ہے، آپ کے شکریہ. حق میں بہتر ہو آپ پہ وہ چیز ظاہر کرے. آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. تو اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ میری طرف سے جو لوگ میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں، 40 مرتبہ کے چلے میں شامل ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، ان کو آج کے عمل کی اجازت ہے. تیاری کر لیجئے گا انشاءاللہ. ایک کال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی پاکستان سے بات سوری کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. ایک میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس کی تاخیلنگ کی. میں نے کسی کا علاج کیا، اس سلسلے میں ان سے مدد چاہیے مجھے. آپ میری تاخیلنگ لیول 4 کی 3 کی اسٹوڈنٹس ہیں 4 کی ہیں؟ سر 4 میں داخل ہو گئی ہوں، 3 ختم کیا ابھی. اچھا 3 ختم کیا ہے. تو آپ کینیڈا سے ہوئے؟ جی میں کینیڈا سے ہوں، کسی کے گھر سے جن نکالے تھے، اس سلسلے میں مدد چاہیے. آپ اس وقت لائیو بات کر رہی ہیں، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں مجھ سے. حضور ان کے گھر سے میں نے جن تو نکال دیے، لیکن ابھی بھی ایکٹیویٹی وہاں محسوس ہوتی ہے. اچھا، جو طریقہ کار میں نے آپ لوگوں تو کو حکم دیجیے سمجھایا میں کیا سکھایا تھا کروں؟ اس کے ذریعے کریں. جی حضور ہانڈی کے ذریعے کیا تھا، ہانڈی باہر نکلوا دی تھی. فائدہ ہوا ان کو؟ تو ابھی ان کو فائدہ ہوا، لیکن کمپلیٹ فائدہ نہیں ہوا. وہ گھر میں نا ابھی بھی ہلجل ہوتی ہے، شور کی آواز آتی ہے، کھڑکیاں دروازے پیٹتے ہیں ابھی وہ. اچھا آپ ایک کام کریں، آپ جس جگہ پہ ابھی ہیں اور جہاں علاج کی جو جگہ ہے وہ کتنی دور کے ڈسٹینس پر ہے؟ حضور گاڑی سے جاؤں تو آدھا گھنٹہ. گاڑی سے جائیں تو اچھا. وہ جو جگہ ہے وہ کہ اس کے اندر کچھ تھوڑا سا جنگل ٹائپ کی جگہ ہے یا آبادی ہے وہاں پہ رہائشی لوگوں کی؟ وہ جی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے. اچھا اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس سمندر جی قریب ہے؟ میرے پاس ہے، لیک ہے. اچھا لیک ہے. اچھا وہاں سے پانی بھر سکتے ہو؟ جی حضور بھر سکتی ہوں، لیکن آپ نے منع کیا ہوا آج کل پانی کے قریب جانے سے. بالکل میں نے منع کیا ہوا اپنے اسٹوڈنٹس کو جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن آپ کو میں جی علاج کی وجہ سے اجازت دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ جی حضور. وہاں سے پانی کی بوتل یا تو کسی سے بھروا لیجئے گا یا انہی خاتون سے جن کے جی گھر کا آپ نے علاج کیا ہے ان سے بھروا لیجئے گا. اس جی کے بعد اچھا سبق کا نام نہیں لیجئے گا ابھی میرے ساتھ لائف میں کیونکہ لوگ موجود ہیں. جی جی تو آپ نے صرف 110 مرتبہ سبق پڑھنا ہے اپنا پانی کے اوپر، اور سبق پڑھ کے پانی جی دم کر کے ان خاتون کو دے دیں. ان سے کہیں کہ اپنے پورے گھر میں چھڑک دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس اتنا کافی ہے، کیونکہ آپ نے جو گھر سے وہ جنات نکالے ہیں وہ بالکل بہتر ہے، بہت اچھے احسن طریقے سے ہوا ہے. آپ نے شاید مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھا بھی تھا. جی میں نے پوچھا تھا، آپ نے کہا جی تھا بالکل انشاءاللہ سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بالکل 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 الحمدللہ آپ کا کام بہت اچھا ہوا. اب دیکھیں ٹھیک ہے میری بہن، اب آپ جا سکتی ہیں. آپ پانی چڑھا کے پھر مجھے جزاک بتائیے. اللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ حضور. تھینکس، الحمدللہ. السلام علیکم. اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو خواتین ہیں میرے ساتھ، اور ان کو میں نے وہ چیزیں سکھائی ہیں جو عام لوگوں کو میں نے نہیں، مطلب عام لوگ نہیں سیکھ سکتے ہیں. تو میرے اسٹوڈنٹس الحمدللہ تاخیلنگ کے لوگوں کے گھر سے جنات بھی نکال لیتے ہیں، جادو کا اتار بھی کر لیتے ہیں، آسیب بھی جلا دیتے ہیں، بیماریاں بھی حاضر کر لیتے ہیں، بیماریوں کو بھی جلا دیتے ہیں، نظر بھی ختم کر دیتے ہیں، اور معلوم بھی کر لیتے ہیں سب کچھ. ابھی ان کو کتنا عرصہ ہوا ہے میرے ساتھ لیول 3 پہنچنے میں؟ میرے خیال سے 1 سال ہوا ہوگا، ہے نا. اور الحمدللہ لوگ سیکھ رہے ہیں. اور اگر ابھی تاخیلنگ لیول 1، میں اپنے لیول 1 کے اسٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں کہ کل آپ لوگوں کی پہلی کلاس ہے. جو تاخیلنگ لیول 1 میں ایڈمیشن جنہوں نے لیا ہے کل ان کی پہلی کلاس ہے، اور ان کی ٹائمنگ کیا ہے؟ 8 بجے سے 9 بجے تک کی ان کی ٹائمنگ ہے. ان کی فرسٹ لیکچر کل ہوگا. اور لیول 2 کے لیکچر الحمدللہ چل رہے ہیں، لیول 3 کے چل رہے ہیں، اور لیول 4 والے جو لوگ ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی 10 محرم کے بعد اسٹارٹ ہوگا. اب وہ لوگ جو نئے لوگ ہیں جو تاخیلنگ میں ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، عمل سیکھنا چاہتے ہیں، روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، جو میری اٹینشن چاہتے ہیں کہ میں خود ان کو ٹائم دوں، میں خود ان کو سمجھاؤں، میں خود لائیو ان کو بتاؤں، تو آپ لوگ تاخیلنگ میرے ساتھ جوائن کر سکتے ہو. اس کے لیے آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے. آپ اپنا نام، اپنی کنٹری
اور اپنا سٹی اور اپنے والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں بول سکتے ہو کہ آپ کو کس لیول میں ایڈمیشن لینا ہے، تو آپ اس لیول میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو وقت ہمارا بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔